اب احادیث پہ آتے ہیں، تو مثال کے طور پر بڑی مشہور وہ حدیث شریف ہے، کچھ احادیث تو آپ لوگوں نے سنی بھی ہوں گی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ ہاں آپ ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں حاضہ ام سعد، یہ جو میرا کنواں ہے ام سعد کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ کچھ کہتے ہیں ہمارے دوست، وہ کہتے ہیں چونکہ ان کی ماں نے وصیت کی تھی تو اسی لیے انہوں نے کیا تھا۔ تو یہاں پہ صحیح مسلم میں ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے ایک صحابی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو والد ہیں ان کا انتقال ہوا، والد والدہ ان کا انتقال ہوا، تو انہوں نے مطلب کچھ کلام نہیں کیا، نہ انہوں نے کوئی وصیت کی، تو کیا اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو کیا ان کو ثواب پہنچائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ان کو ثواب پہنچے گا۔ اور ایسے تو بہت سی احادیثیں آئی ہیں، مختصراً میں کچھ احادیث ذکر کروں کہ احادیث کی کتب میں کیا آیا ہے۔ پہلا تو وہ بڑی مشہور حدیث شریف ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے، یعنی خود تو وہ اب اعمال نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کے لیے تو دارالعمل یہی تھا، اب دارالجزا ہے اس کے لیے۔ ہاں آپ اس کے لیے ثواب پہنچانا چاہتے تو 3 صورتیں ہیں یہاں پر، ایک حدیث میں تو 7 صورتیں بھی آیا ہے، یعنی 7 ویز ہے، لیکن یہاں پہ ایک ہے، ایک تو اس کا جو بیٹا ہو وہ اس کے لیے دعا کرے، اور یہی تو ہوتا نہیں سال و ثواب میں کہ میت کے مرحومین جو ہے، وارثین جو ہے، وہی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کرواتے ہیں، یہ تو پہلی چیز تو وہی ہوتی ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ کوئی علم کا کوئی چیز اس نے پیچھے چھوڑی ہو، جیسے کتاب وغیرہ ہو، تو اس کا مطلب وہ جب تک جاری رہے گا اس کو ثواب ملتا ہے، جیسے کوئی مدرسہ وغیرہ آج کے زمانے میں قائم کرنا چاہے اس کو صدقہ خیرات دے۔ اور تیسرا ہوتا ہے کہ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ ہوتا ہے ایسا صدقہ جو مطلب جاری رہے، یعنی جیسے فار ایگزامپل کوئی مسجد بنوا دی، کوئی کنواں بنوا دیا۔ علماء کرام نے صدقہ جاریہ میں ان چیزوں کو گنا ہے کہ کوئی ایسا کام، جیسے مسجد کہیں پہ بن رہی ہے، آپ نے اس میں کچھ پیسہ لگا دیا، تو جب تک مسجد شریف قائم ہے تب تک یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یا کہیں پہ کوئی زیارت وغیرہ، زیارت بن رہی ہے، آپ نے اس کے لیے کوئی کام دیا، وہ بھی تو نیک کام ہے ہمارے نزدیک ہے۔ تو اگر اس کو فلاح و بہبود کے لیے کہیں پیسے خرچ کر رہے ہیں اور وہ جب تک قائم ہے تب تک میت کو اس کا ثواب پہنچے گا، تو اس حدیث سے تو ثابت ہوا نا کہ میت کو ان چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے۔ مسئلہ تو پہلے یہ ہے نا کہ کیا میت کو ثواب پہنچتا ہے، اور ان چیزوں سے تو پتہ چلا کہ اس کی اولاد دعا کرے تو وہ بھی اس کو پہنچتا ہے، اور کوئی صدقہ جاری اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے، اور علم وغیرہ کوئی کام کیا ہو علم کا تو اس کا بھی اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ تو اسی طرح ایک یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ ابو داؤد میں بھی آئی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کہ صحیح بخاری مسلم ابو داؤد میں آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو والدہ ان کا انتقال ہوا، انہوں نے وصیت نہیں کی۔ یہ الفاظ آئے، کہتے ہیں نا کچھ کہ نہیں انہوں نے وصیت، فلاں ایک میرے بھائی آئے تھے مجھ سے ملے، تو انہوں نے کہا کہ جی ایصال الثواب پر میں نے اپنے ایک دوست کو یہ حدیث بتایا، تو انہوں نے وہاں سے کیا کہ نہیں وہ صحابی نے اس لیے وہ کنواں اپنی ماں کے لیے بنوایا تھا کیونکہ انہوں نے وصیت کی۔ تو میں نے کہا کہ چلیے فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیتے ہیں، لیکن دوسری حدیث میں تو یہ تذکرہ بالخصوص الفاظ آئے بھی ہیں کہ جیسے یہاں پر آئے حدیث شریف ہے، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث شریف متفق علیہ ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے کسی قسم کی وصیت نہیں کی، ولم توصی، انہوں نے وصیت نہیں کی، میری والدہ جو ہے ولم توصی، انہوں نے وصیت نہیں کی، اور مجھے گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو کچھ صدقہ خیرات کے لیے کہتی، کیونکہ اب ان کے جانے کا موقع ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اجر، کیا ان کے لیے کوئی اجر ہے کہ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال نعم، وہ فرماتے ہیں ہاں۔ تو یہاں سے تو یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اگر میت وصیت نہ بھی کرے اور ان کی جو اولاد ہے وہ اپنے گمان پر ہی ان کی طرف سے کوئی خیرات کرے، صدقہ کرے، تو وہ ان کو پہنچتا ہے، یہ تو حدیث شریف سے ثابت ہوا۔ اسی طرح اتنا ہی نہیں، بڑی مشہور احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں کچھ مومنین ایسے بھی ہوں گے، تو ان کا جب حساب لیا جائے گا تو ان کی نیکیاں بہت سی ہوں گی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی کہ یا باری تعالیٰ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم نے تو دن نیکیاں نہیں کی تھی، ہمارے مطلب اچھی بات ہے ہمیں یہ نیکیاں ملی ہیں، لیکن ہم نے نہیں کی تھی، یہ کہاں سے؟ تو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جواب دے گا کہ آپ نے تو نہیں کی تھی، لیکن جو آپ کی اولاد ہے تو انہوں نے آپ کے لیے دعائیں کی، آپ کے لیے خیرات صدقات کیا، اس کا ثواب آپ کو پہنچا۔ اس حدیث شریف کا متن سن لیجئے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجات للعبد الصالح، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کے درجے کو جنت میں بلند کرتا ہے، تو
فل جنہ، یہاں ہے کہ للعبد الصالح فل جنہ، جب وہ اس کے مطلب اعلیٰ درجات اس کو عطا کرے گا تو وہ فیقول، وہ جنتی وہاں سے کہے گا یا ربی، اے میرے رب، انا لی ہذہ، کہ میرے رب یہ کہاں سے، مطلب مجھے یہ مقام کیسے ملا، کہ یہ جو اتنے درجے ہیں یہ تو ٹھیک ہے آپ دے رہے ہیں، تو ایک سوال پیدا ہوگا نا کہ وہ کہے گا کہ مطلب اتنا تو مجھے گمان نہیں تھا کہ اتنی نیکیاں میرے ہیں، تو اتنے درجے مجھے بلند ہو رہے ہیں، اے باری تعالیٰ اس کی کیا حکمت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے ارشاد فرمائے گا فیقول بالاستغفار ولدک لک، تو آپ کی جو اولاد انہوں نے آپ کے لیے استغفار کی، آپ کے مطلب کے طور پر دعائے مغفرت یا استغفار آپ کے لیے کیا، تو تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی تھی۔ اور یہ حدیث شریف ہے مشکوٰۃ المصابیح کی، دوسری بہقی وغیرہ اس میں بھی پائی جاتی ہیں، بہت سی کتب میں پائی جاتی ہے۔ تو تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی، دعائے استغفار کی، تو اس وجوہات سے تمہیں یہ درجہ مل رہا ہے۔ تو یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک جو ہمارے لواحقین ہیں، جو وارثین ہیں، ان پر حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے گزشتہ گزرے ہوئے ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں کہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجے ملیں گے اس سے۔ اور اچھا، اس پر ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جو میت ہوتی ہے وہ منتظر ہوتی ہے، انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ان کا وارث یا کوئی دوست ان کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرے، مطلب یہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ اور حدیث شریف کا متن جو ہے یہ بھی شعب الایمان میں امام علامہ بہقی نے ذکر کیا، مشکوٰۃ المصابیح میں، اس کے علاوہ اور بھی کتب حدیث میں آئی ہے کہ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، کہ جو میت ہوتی ہے وہ ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہے، اس کی تشبیہ ایسے دی ہے کہ جیسے کوئی انسان دریا میں ڈوب رہا ہو اور مطلب کے طور پر اس کو امید ہوتی ہے کوئی اس کو بچا لے، تو ایسے ہے کہ جو میت ہوتی ہے وہ ڈوبنے والے شخص کی مثل ہوتی ہے، ڈوبنے والے شخص کی مثل ہوتی ہے، جو فریاد کرتی ہے، انتظار کرتی ہے، فریاد کرتے کیا کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے، چاہے اس کا ابن او امن او اخن او صدیقن، اس کا بھائی ہو، ابن اس کے مطلب والدین میں سے کوئی ہو، یا او امن یا والدہ ہو، یا او اخن اس کا بھائی ہو، او صدیقن یا اس کا کوئی دوست ہو۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ میت کے لیے اس کے وارثین دعا کرے، بلکہ اس کا دوست وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی اس کے لیے کوئی دعا کرے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ میت کی تشبیہ، اس کی مثل دی گئی ہے ڈوبتے والے شخص کی طرف سے، جو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اس کا ماں، بھائی، بہن یا دوست اس کے لیے دعا کرے۔ اور جب اس کو پھر حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَإِذَا لَحِقَتْهُ تو کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا وان اللہ تعالی لیدخل علی اہل القبور من دعاء اہل الارض کامثال الجبال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرماتے ہیں کہ مطلب، اور جب ان سے مطلب دعا پہنچتی ہے نا، جب اس وقت اس میت کو ان کی بھیجی ہوئی دعا دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہوتی ہے، یعنی جب میت کو وہ اس کے لواحقین وارثین اس کو دعا کرتے ہیں میت کے لیے یا اس کا دوست، جیسے حدیث میں آیا ہے، تو میت کے لیے ہر چیز سے وہ اس کی دعا اور اس کی دعائے مغفرت عزیز تر ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر پہاڑوں کی مثل رحمت داخل فرماتا ہے، یعنی ایک تو ان کو اس کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اس کے جو وارثین وہ دوست ہیں اس کے لیے دعا کرے تو پہاڑوں کے برابر ان پر رحمت ہوتی ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں ہے وَإِنَّ حَدْيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، ٹھیک ہے، کہ جو بے شک مردوں کے لیے زندوں کا تحفہ یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کرتے رہے، یعنی مردوں کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے استغفار کیجئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے، یہ حدیث شریف ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جب میں نے ابھی حدیث شریف کی، اسی طرح ایک وہ بھی آتا ہے نا کہ جیسے ابھی میں نے کہا کہ میت کے لیے پہلے میں نے کہا کہ میت کو نماز یا بدنی عبادت کا بھی ثواب پہنچتا، علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ چیز ہے کہ جیسے مسلم شریف میں ایک حدیث شریف آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی ان سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میرے والدین تھے میں ان کی خدمت کرتا تھا تو جب زندہ تھے، لیکن اب وہ چل بسے ہیں تو میں کیا کروں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّا مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ أَن تُصَلِّيَ لِأَبَوَيْكَ مَعَ صَلَاتِكَ وَتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ، کہ نیکی کے بعد نیکی یہ ہے کہ جو آپ نے ان کے ساتھ نیکی کی وہ تو کی، اب اس نیکی کے بعد آپ اگر نیکی کرنا چاہتے تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھو، آپ روزہ رکھو تو ان کے لیے بھی روزہ رکھو۔ تو یہاں سے بدنی عبادات ثابت ہو جاتی ہیں میت کے لیے کہ ایک بیٹا کو حکم دیا جا رہا ہے اپنے والدین کے لیے بھی نماز پڑھو، یعنی آپ پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی پڑھو، آپ روزہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی رکھو، تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے
کہ میت کو اگر ان کی عبادت جو قضا ہوئی ہوتی ہے وہ آپ ادا نہیں کر سکتے. جیسے کسی نے نماز نہیں پڑھی تو آپ ان کی بدلے وہ نماز نہیں، فرض نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں اپنی نفل نماز کا ثواب ان کو بھیج سکتے ہیں. یا اسی طرح میت نے روزے نہیں رکھے تھے فار ایگزامپل، تو آپ ان کے وہ فرض روزے نہیں رکھ سکتے. ہاں آپ نفل روزہ رکھے، ان کا ثواب ان کو بھیج سکتے ہیں. آپ نفل نماز پڑھے، وہ ان کا ثواب ان کو بھیج سکتے ہیں. ہاں پھر علماء کرام نے کچھ مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کفارہ قضا وغیرہ کے لیے، وہ بھی جواز ہے. اس کے بارے میں بھی کوئی کہ اگر اس کا آپ کفارہ وغیرہ دینا چاہے، علماء کرام نے وہ بھی لکھا ہے، فقہاء کرام نے وہ بھی لکھا ہے. اچھا، اس طرح ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں، مسلم شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انا ابی مات وترک مالا ولم یوس فهل یکفر عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے پیچھے کچھ مال چھوڑا ہے. ہاں انہوں نے کچھ مال چھوڑا ہے لیکن انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی، تو کیا ان کی طرف سے میں مطلب کوئی صدقہ کرو تو ان کا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ ان کی طرف سے صدقہ کیجیے. اچھا، ایک وہ مشہور حدیث شریف ہے سنن ابو داؤد میں اور مشکات المصابیح میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حج کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے بصرہ کے کچھ حاجی ان سے ملتے ہیں، ان سے سلام کلام ہوتا ہے، تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم بصرہ کے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے نزدیک ایک مسجد شریف ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس کی فضیلت بیان کی ہے، تو آپ میں سے کوئی ہے جو وہاں مسجد میں جا کے نماز میری طرف سے پڑھے اور پھر کہے ھذہ لابی ہریرہ، اور پھر وہ وہاں کہے کہ یہ جو نماز میں نے پڑھی اس کا ثواب ابو ہریرہ، یعنی یہ نماز ابو ہریرہ کے لیے پڑھی. تو یہاں سے زندہ کے لیے بھی ثواب ثابت ہے، اور ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ زندہ کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، ان کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور بالخصوص میت تو اس کی مطلب منتظر ہوتی ہے، اس کو تو ضرورت ہی ہے. تو یہاں سے یہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ ایک صحابی کا بھی یہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، اس پہ بھی میں بعد میں آؤں گا. اچھا، اس کے علاوہ وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، امام علی کرم اللہ وجہ الکریم، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی قبرستان جا کے وہاں 11 مرتبہ قل واللہ احد پڑھے اور اس کا ثواب وہاں کے جو قبرستان میں مطلب ارواح ہیں ان کو بھیج دے تو ان کا ثواب ہر ایک کو ملتا ہے. اور اس طرح ایک حدیث شریف میں تو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی قبرستان جا کے سورہ یاسین پڑھے اور اس کا ثواب وہاں کے ارواح کو بھیجے تو اس دن ان کے عذاب میں کمی ہوتی ہے. اور ایسا 2-3 احادیث ہے. مختصر نے اس کو مرقات میں یہ جو میں نے حدیث امام علی کرم اللہ وجہ کی بیان کی، اس کو عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے نقل کیا ہے. اس کے علاوہ جمع الجوامی میں تذکرہ جو ہے علامہ قرطبی نے لکھی، اس میں بھی حدیث شریف ہے. اس کے علاوہ مرقات میں اس کو علامہ مولا علی قاری نے نقل کیا ہے. اچھا، اسی طرح جو میں نے ابھی دوسری حدیث بیان کی وہ بھی وہاں آتی ہے. بلکہ عمدۃ القاری کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، میں اس کو مطلب یہ عمدۃ القاری ہمارا نسخہ ہے. ٹھیک ہے، یہ عمدۃ القاری اس کا عربی نسخہ میرے پاس ہے، میں تھوڑا سا دکھاتا ہوں. یہ ہے ہمارے پاس عمدۃ القاری. ٹھیک ہے، عمدۃ القاری، اور اس کی دوسری جلد میرے پاس ہے. دوسری جلد کا یہ میرے پاس جو ہے یہ بیروت مطلب اسی نسخے کی آپ ایسا کہہ سکتے ہیں نقل ہے. اس کا صفحہ میرے پاس ہے 599. تو انہوں نے امام عینی جو ہے یہاں وہ ہے نا وہ حدیث آتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ان قبروں کو کسی ایسی بڑی بظاہر کسی بڑی چیز کی طرف سے مطلب بظاہر کیوں قید کی، وہ اس لیے کہ وہ گناہ کبیرہ کر رہے تھے، لیکن یہ کہ کسی بظاہر بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، بلکہ ایک کو اس لیے عذاب مل رہا ہے کہ وہ چغل خوری کرتا تھا، یہاں کی بات وہاں کی وہاں، اور دوسرے کو اس لیے عذاب مل رہا ہے کہ وہ پیشاب کی جو چھینٹیں ہیں ان سے نہیں بچتا تھا. تو یہاں پر علماء کرام نے یہ ثابت کیا اس حدیث شریف سے اور دوسری حدیث سے کہ پہلی تو عذاب قبر حق ہے، اور دوسرا یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں کہ ان کو آپ کوئی تر شاخ لے آؤ. ٹھیک ہے، تر ان دا سینس جیسے پیڑ سے آپ کاٹتے ہیں تو وہ لے آؤ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاخ لے کے اس کے 2 حصے کر کے ایک قبر پر دوسری قبر پہ لگا کر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ جب تک یہ جو دونوں شاخیں ہیں یہ جب تک تر رہیں گی تب تک ان کے عذاب میں کمی واقع ہوگی. تو یہاں پر علماء کرام نے اس میں بہت سی بحثیں کی ہے کہ کرام نے اس میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص ہے، یہ بھی ایک علماء کرام نے قول نقل کیا ہے، لیکن جمہور علماء کرام نے کہا ہے کہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا یہ ان کی تخصیص مانی جاتی، لیکن چونکہ صحابہ سے
سے بھی ایسا منقول ہے کہ بعد میں انہوں نے یہ وصیت کی کہ ان کی قبر میں یا ان کے کفن میں ایسی مطلب ترشاخ رکھی جائے، تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ تخصیص نہیں ہے، یعنی کوئی خاص فعل حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے کہ انہوں نے کیا بعد میں کوئی نہ کرے، تو پہلا جو تخصیص کا قول کرتے ہیں وہ اسے چلا گیا۔ کمال یہ ہے کہ جو لوگ برکت نہیں مانتے، تبرکات نہیں مانتے، جب ان کے سامنے یہ حدیث بیان کریں گے وہ کہیں گے نہیں یہ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت تھی، بندے خدا ہم نے کب انکار کیا، اس کی برکت تو ہے۔ تو پھر اگر صرف مطلب حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، ان کا کھڑا ہونا ہی وہاں کافی ہے، تو ہمارا تو ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کی طرف نظر سے دیکھنا ہی اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہاں ٹہنی لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہے نا امت کے لیے وہ عمل کر رہے ہیں تاکہ امت اس سے سیکھے، ورنہ تو ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مطلب ٹہنی لگانے کی ضرورت نہیں، ترشاخ لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ کھڑا ہونا اتنا ہی کافی ہے، ان کی دعا کرنا وہ تو اس سے پھر اب اس لیے میں نے کہا کہ مطلب برکت کا تو ہم انکار نہیں کرتے ہیں، وہ ہے حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، لیکن جو انہوں نے وہاں پہ خاص وہ ٹہنی لگائی اور کہا کہ جب تک یہ تر رہیں گی، تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا جو فعل مبارک ہے ٹہنی لگانا وہاں پہ اور کہنا کہ جب تک یہ تر رہے گی، اسی سے بہت سے علماء، امام نووی ہے، محدث دہلوی ہے، بدر الدین عینی ہے، ابن حجر اسقلانی ہے، اور بہت سے علماء صلحاء ہیں، بہت سے مفسرین فقہاء ہیں، انہوں نے تصریح کی ہے کہ جب ایک ترشاخ اس کے ذکر سے مطلب کے طور پر میت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو قرآن اور دوسری جو نیک اعمال ان سے ثواب کیوں نہیں پہنچے گا؟ اور کچھ علماء کرام نے تو اس کو جو قبر پہ پھول ڈالتے ہیں نا، جیسے ہم روہن پوش میں کرتے ہیں یا مزارات پہ جاتے ہیں بزرگان دین وہاں پھول وغیرہ ڈالتے ہیں، علماء کرام نے اس سے وہ بھی مطلب ثابت کیا ہے کہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہاں تر شاخ رکھی، اس لیے ہم بھی پھول وغیرہ رکھتے ہیں، ایک تو اسے خوشبو بھی ملتی ہے، اور دوسری جب تک وہ مطلب تر و تازہ رہتے تب تک اس میں ایک وہ ثواب بھی ان کو پہنچتا ہے۔ وہ پہلے تو یہ ہے کہ یہ اس حدیث کے تحت علامہ بدر الدین عینی جو ہے انہوں نے بہت سی حدیث نقل کی ہے اس کے تحت، اسی میں ایک تو وہی جو میں نے ابھی کہا کہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان سے فرمایا کہ قبرستان جا کے اگر آپ 11 مرتبہ وہ پڑھیں گے تو ان کو ثواب ملے گا، اس طرح کہ وہاں جا کے اگر آپ سورہ یاسین وہ بھی غالباً اس میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لکھتے ہیں کہ علماء کرام نے اجماع کیا ہے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے، میں نے تھوڑا اس میں یہ بھی لگایا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، میں اس لیے یہ کوٹ کر رہا ہوں کہ بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ ولیکن یہاں پہ کہ کچھ علماء نے اس پہ اعتراض ہے کہ اصال صاحب میں وہ کہتے ہیں کہ لیکن علماء کرام نے اجماع کیا ہے کہ دعا ہے وہ ان کی پہنچتی ہے، اس کا ثواب ان کو ملتا ہے، پھر انہوں نے اس پہ احادیث مطلب کے طور پر کی ہے اور فرمایا کہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گا، وہاں ارواح کے لیے دعا کی، تو قبرستان جانا بھی ثابت ہوا، اور وہاں بھی یہ اس میں حدیث شریف لاتے ہیں کہ امام نووی سے یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کہا کہ اللہ بقیع ہے تو اے مولا ان کی مغفرت فرما، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک تو ثابت ہو گیا کہ قبرستان بھی گئے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ ان کے لیے دعا بھی کی، اور اس طرح بہت سی اور بھی احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت قبرستان گئے اور وہاں ان کے لیے دعا کی، اور خود وہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں قبرستان جاؤں وہاں کیا پڑھوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک دعا سکھاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں قبرستان کی دعا جو منقول ہے یہ ثابت ہوتا ہے، اور عورتوں کا قبرستان جانا اس پہ بھی میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے، تو یہ ساری چیزیں یہاں سے ثابت ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح بدر الدین عینی علیہ رحمہ نے یہاں پہ لکھا ہے کہ امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما وہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد تھے امام علی کرم اللہ وجہہ، ان کی طرف سے غلام آزاد کرتے تھے تاکہ ان کو ان کا ثواب پہنچے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بہت سی انہوں نے احادیث یہاں پہ ذکر کی ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے نسائی شریف میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے والد کا انتقال ہوا ہے تو اس نے حج نہیں کیا، تو کیا اگر وہ حج کریں گی تو ان کا ثواب پہنچے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں کیجئے، تو یہاں پر حج کا بھی ثواب۔ اچھا، اسی طرح ابھی سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر کا بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قبرستان داخل ہو، ٹھیک ہے، ثم قرأ فاتحۃ الکتاب، وہاں پہ وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے، وقل واللہ احد والہاکم التکاثر، پھر قل واللہ احد پڑھے، سورۃ تکاثر یعنی الہاکم التکاثر پڑھے، اچھا ثم قال، اور پھر اس کے بعد وہ مطلب جو وہاں جا کے یہ پڑھے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھے، قبرستان جا کے سورۃ الاحد پڑھے، سورہ اخلاص اور سورۃ التکاثر پڑھے، الہاکم التکاثر، پھر وہاں پہ جا کے وہ کہے کہ انی جعلت ثواب ما قرأت من کلامک لأہل المقابر والمؤمنین والمؤمنات قانوا الشفعاء له الى اللہ تعالی، پھر وہ کہے کہ میں نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب اہل قبرستان کے مومنین اور مومنات کو پہنچاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ صورتیں پڑھ کے وہاں جا کے کوئی پھر یہ کہے کہ اس کا ثواب میں مومنین اور مومنات کو پہنچاتا ہوں،
تو تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کریں گے، یعنی ایک تو ان کو بھی ثواب پہنچا، اور جس نے پڑھا اس کی شفاعت کے لیے بھی تمام لوگ وہ اس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ مرکات میں علامہ علی قاری نے لایا ہے، وہاں دوسری کتابوں میں ایسے بھی یہ ہے۔ اچھا، اس طرح وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پہ کھڑے ہوئے کہ تسبیحات کلمات پڑھ کر ان کا ثواب ان کو بھیجا، اور کہا تھا قبر ان کو تھوڑا سا دبا رہی تھی تو اس لیے میں نے یہ کلمات پڑھ کے ان کو ثواب بھیجے۔ یہ ساری چیزیں مطلب ہے نا کہ ان کے تسبیحات پڑھ رہے ہیں، تحلیلات پڑھ رہے ہیں، ان کا ثواب بھیج رہے ہیں۔ اور ابن تیمیہ میں فتاویٰ میں دیکھ رہا تھا، ان کو ایک سوال ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ جلد 24ویں جو ریاض نے چھاپی ہے سعودی عرب میں، اس میں ان سے ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا میت کے لیے اگر ہم 70,000 بار تحلیلات یعنی لا الہ الا اللہ پڑھے تو کیا اس کی نجات ہوگی، اور کیا یہ حدیث میں آتا ہے؟ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں تو نہیں ہے، نہ کوئی صحیح حدیث ہے نہ ضعیف ہے، ہاں لیکن میت کو اس کا ثواب ضرور پہنچتا، اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور آج کل کے ان کے جو آپ نام لیوا وہ تو کھلا انکار ہی کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد مطلب اور بھی کتنی احادیثیں آتی ہیں۔ اچھا، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو تفسیر مظہری ہے اس میں لایا ہے، اس کے علاوہ شرح الصدور میں بھی ہے، دوسری کتب احادیث میں بھی ہے، اور کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا، یقول ما من اہل بیت یموت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل خانہ میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے اور اہل خانہ اس کی وفات کے بعد اس کی طرف سے صدقہ کرے، جیسے کوئی ہوتا ہے نا فوت ہو گیا اور اس کے گھر والے اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، تو جبریل علیہ السلام اس صدقہ کو نور کے طباق میں لے کر اس قبر والے کے سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کا میں ترجمہ تفسیر مظہری سے دے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے جب اس میت کو اس کے اہل جو اس کے مطلب وارثین اس کو ثواب پہنچاتے ہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام وہ جو صدقہ وغیرہ ہے نا، تو وہ صدقہ ایک نور کے طباق میں نور کے پلیٹ میں نور کے تشتری وغیرہ میں لے کے، ٹھیک ہے، قبر والے کے سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ قبر والے کے سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر یعنی گھر وغیرہ میں اپنے صدقہ خیرات کیا تو جبرائیل علیہ السلام ایک مطلب دیکھیے طریقے کار، وہ اس کے سرہانے کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے، یا صاحب القبر العمیق ہذی ہدیۃ اہداھا الیک اہلک فقبلها فیدخل علیہ فیفرح بها فیستبشر ولیحزن جیرانہ الذین لا یہدی الیہم شیء۔ وہ وہاں پہ ہدیہ لے کے کھڑے ہو کے کہتے کہ تیرے اہل خانہ نے تیری طلب بھیجا ہے، کہ تیرے اہل خانہ نے تمہیں صدقہ یا خیرات کا ثواب پہنچا ہے، صدقہ خیرات وغیرہ جو اس کو آپ بھیجتے ہیں، تو وہاں پہ صدقہ جب اس کو پہنچتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام اس کو کہتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں کہ اے قبر والے، گہری قبر والے، یہ ہدیہ ہے تیرے اہل خانہ کی، اہل خانہ نے تیری طرف بھیجا ہے تو اس کو قبول کر لے۔ تو وہ ہدیہ اس کے پاس پہنچتا ہے، اس سے وہ خوش ہوتا ہے، یعنی ایک تو اس کو ہدیہ بھی مل گیا تو ثابت ہو گیا صدقہ میت کو مل جاتا ہے، اور اس کو خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو کون نہیں چاہے گا اپنے اموات کو صدقہ خیرات پہنچے کہ ان کو خوش بھی کرے، اور اس مردے کے وہ پڑوسی جن کی طرف کوئی ہدیہ نہیں پہنچتا وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ یہ شرح الصدور میں جلال السیوطی نے بھی اس میں بہت سی احادیث لائی، اور جلال السیوطی ایک محدث اور فقیہ نہیں تھے، مفسر نہیں تھے، بلکہ مجددین اسلام جو ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اپنے وقت کے مجدد تھے مسلمانوں کے۔ اور مجدد چھوٹا کوئی مولوی صاحب نہیں ہوتا ہے جیسے آج کل کا کوئی مولوی صاحب چلا کے مائک پہ کہے وہ جائز ہے جائز، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مجدد وہ پورے اپنے زمانے سے واقف اور قرآن و سنت کا ایک بہت بڑا عالم ہوتا ہے۔ یہ کچھ احادیث میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، ایصال الثواب اور صدقہ خیرات کا ثواب جو میت کو پہنچتا ہے، تو یہاں سے ثابت ہوا کہ میت کو ایک تو ثواب جبرائیل علیہ السلام وہاں پہنچاتے، اس کو خوش ہوتا ہے، اور جن کو نہ پہنچایا جائے، جن کو صدقہ وغیرہ ان کے اہل خانہ نہ پہنچے، وہ غمگین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نفلی صدقہ کرے، اس کا مطلب اپنے والدین کو بھی ثواب پہنچائے، تو ایک تو ان کو بھی ثواب پہنچے گا اور تمہارے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے پاس جو نور الایضاح ہے اس کی شرح جو مراقی الفلاح ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے، وہ یہ حدیث درج کی کتب حدیث سے۔ اچھا، اس طرح ایک حدیث میں وہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ان کے پاس آ کر کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ میری ماں وفات پا گئی، تو اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں پہنچے گا۔ تو وہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب میں ان کو فلاں اپنا جو باغ ہے وہ ان کے نام پر خیرات کرتا ہوں۔ اور یہ مطلب ترمذی کی شرح میں طاقت العوضی میں ایک غیر مقلد وہابی عالم انہوں نے لایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کتب حدیث میں ہے۔
تو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ تبیان القرآن میں غلام رسول سعیدی صاحب نے اس میں مفصل بحث کی ہے. اس کے علاوہ اور بھی کتب ہے، وہاں بھی ان پہ بحث ہوئے، بہت سی بحثیں علماء کرام نے اس پہ لکھا ہوا ہے. تو مختصر میں عرض کر رہا تھا، قرآن و سنت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدنی عبادات ہو، مالی عبادات ہو، دعائے مغفرت ہو، یہ ساری کی ساری ثابت ہیں. اور جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم الجوزیہ دونوں نے لکھا ہے، انہوں نے اپنے فتاویٰ میں اور ابن قیم نے الروح میں، اور میرے پاس الروح کے متعدد نسخے ہیں، ایک تو دارالفکر کا ہے، ایک دوسرا بھی حال ہی میں 2 جلدوں میں شائع ہوا تھا وہ بھی ہے. تو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو اہل بدعت ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ میت کو ثواب وغیرہ نہیں پہنچتا ہے، باقی تو سب مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ خود سوچیں کہ آپ اہل بدعت کون لوگ ہیں جو ایصال الثواب یا یہ چیزیں نہیں مانتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ علماء کرام نے اس پہ کیا لکھا، میں نے ابھی بدر الدین عینی کا آپ کو قول نقل دکھایا عمدۃ القاری میں، وہ کہتے ہیں کہ علماء کرام نے اس پہ اجماع کیا ہے. اسی طرح مرکات میں مطلب کے طور پر جو ہے ملا علی قاری لکھتے ہیں، مرکات میں وہ کہتے ہیں وَاسْتَحَبَّ الْعُلْمَاء قراءۃ القرآن عند القبر لہذا الحدیث. وہ جو حدیث ابھی میں نے کہا تھا نا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، تو اس کے تحت مرقات میں ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ علماء کرام نے اس حدیث پاک سے مطلب ثبوت لیا کہ قبر کے پاس قرآن شریف کی تلاوت جو ہے وہ ثابت ہے اس سے، اور اس کا ثواب مردہ کو پہنچتا ہے، کیونکہ یہ زیادہ اس تسبیحات جو وہ ٹہنیت تسبیح کرے گی اس سے زیادہ مطلب کے طور پر لائق اور بہتر اور اولا وہی ہے کہ ایک انسان وہاں پہ تلاوت کر کے اس کا ثواب پہنچائے. اور حافظ سیوطی نے شرح الصدور میں لکھا ہے کہ قرآن شریف کا پڑھنا عمل قراءۃ القرآن علی القبر، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اصحاب اور دوسرے ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ اس کا ثواب پہنچتا ہے. دوسرے علماء کرام امام خازن نے اپنی تفسیر میں، ٹھیک ہے، اچھا، اور دیگر علماء کرام نے اپنی تفسیر، امام نووی نے لکھا ہے کہ مطلب مذہب صحیح یہی ہے، شرح مسلم میں نے لکھا ہے کہ میت کو ثواب پہنچتا ہے. اور پھر نے لکھا ہے کہ جو دوسرا مسلک ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں پہنچتا وہ مذہب باطل ہے، امام نووی شافعی نے لکھا ہے. اور علی مسلک کے بہت بڑے ستون میں ایسے ہیں، انہوں نے المغنی میں اس پہ بحث کی ہے، مطلب وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ میت کو ثواب پہنچتا ہے. اور ایسے ہمارے شارحین احادیث نے لکھا ہے، شارحین احادیث نے اپنی کتب میں لکھا ہے. اسی طرح جو ہمارے فقہاء ہے جیسے الہدایہ لے لیجیے، فتح القدیر لے لیجیے، العنایہ بدر الدین عینی کی ہے، فتح القدیر ہے، اس میں ہے، یہ ہدایہ کی شرح ہے. تو اچھا، در مختار میں ہے، فتاوی شامی میں، سب نے لکھا ہے. وہاں حج کی بحث میں کہتے ہیں کہ کیا کسی دوسرے کی طرف آپ حج سے حج کر کے اس کو ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ تو تمام نے لکھا ہے کہ ہاں، کسی دوسرے کی طرف آپ اگر حج کریں گے اس کی طرف سے اور اس کو آپ ثواب پہنچانا چاہتے تو آپ اس کو ثواب پہنچتا ہے، صدقہ کا ثواب پہنچتا ہے، دعا کا ثواب پہنچتا ہے. یہ میں نے آپ کو کتاب الہدایہ اس کی شروحات آپ دیکھ لے، تبیان الحقائق دیکھ لے آپ، فتاوی شامی تو اس میں انہوں نے بہت سی احادیث بھی ذکر کی ہے علامہ ابن عابدین شامی نے. تو یہ فقہاء کرام کا لکھا ہوا ہے. فتاوی عالمگیری میں اس پہ بحث ہوئی ہے کہ جو میت ہے اس کی طرف سے آپ یہ کر سکتے ہیں. شرح العقائد میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے نزدیک میت کو دعا اور صدقہ کا ثواب پہنچتا ہے. عقیدہ طحاویہ میں لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک جو میت ہوتی ہے اس کو دعا اور صدقہ کا ثواب پہنچتا ہے. یہ عقیدے کی کتاب ہے، اور اس کو جو سلفی اور وہابی لوگ ہیں وہ تو اپنے درسیات میں پڑھاتے ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا پڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. یہ وہاں پہ یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مطلب علماء کرام نے اس پہ بحثیں نہیں کی اور آج بحث ہو رہی ہے، بلکہ علماء کرام نے اس پہ بہت سی بحثیں کی ہے. اور علماء کرام نے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ کچھ احادیث میں نے ذکر کی ہے، تو علماء کرام نے مالی عبادات، بدنی عبادات، چاہے آپ گھر میں کریں چاہے قبرستان جائے، کہ سب کو جائز قرار دیا ہے. اور حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ وہ قبرستان جا کے وہاں جو اہل قبرستان ان کے لیے دعا کرتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسلم شریف میں ایسی، اور شب برات پر بھی ایک روایت ملتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایسی. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، امام راضی نے بھی اس کو لکھا ہے اور دوسرے علماء کرام نے بھی نقل کیا ہے، مصنف میں بھی غالباً حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء جو احد ہے وہاں جا کر ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، اگر آپ کو یہ کہے گا اصلاح صاحب ایک بار ٹھیک ہے، بار بار کرنا یہ کیا ہوتا ہے، ہر سال کرنا کسی ایک، تو یہاں پہ ثابت ہو جاتا ہے. بلکہ وہاں اس میں یہ بھی آتا ہے کہ بلکہ خلفائے راشدین بھی ایسا کرتے تھے کہ ہر سال شہداء احد کے پاس جا کر وہاں ان کے لیے دعا کرتے تھے. یہ بھی آپ کتب میں دیکھ لیجئے گا. بلکہ امام راضی جو ہیں یہ آج کے عالم نہیں ہیں، بلکہ 6-7ویں صدی کے عالم ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی جو تفسیر کبیر ہے یہ دارالاحیاء کی چھپی ہوئی ہے. میں دکھا بھی رہا ہوں تاکہ اگر کوئی دیکھنا چاہے، یہ ہے ان کی تفسیر مفاتیح الغیب، تفسیر راضی اس کو کہا جاتا ہے. اور اس کی میرے پاس جلد جو ہے نا، یہ میرے پاس جلد العاشر ہے، یعنی 10ویں جلد ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 276 ہے.
اور اس میں وہ وہاں بحث کرتے ہیں سورہ نجم کے تحت جو آیات عام ذکر کی جاتی ہے کہ انسان کو کس کا ثواب پہنچتا ہے کس کا نہیں، تو وہ اس پہ کہتے ہیں کہ مطلب کے طور پر وہ اس میں بحث کر کے جواب دیتے ہیں، اور یہاں لکھتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں میں آپ کو ہائی لائٹڈ بھی دکھا دیتا ہوں، تفسیر کبیر جو ہے یہ آج کے عالم نہیں ہے، یعنی کب سے لے کے صحابہ سے لے کے آج تک علماء کرام نے اس پہ کتابوں میں لکھا ہے، اور یہ اجماع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں لکھتے ہیں کہ جو ان کا فائدہ ملتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، یہ لکھتے ہیں امام راضی، اور ایسا ہی روح المعانی میں لکھا ہے، دوسری روح البیان میں بھی لکھا، دوسری تفاسیر میں بھی لکھا ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو علماء کرام ہیں، علماء کرام یہ سارے کے سارے جو علماء کرام ہیں یہ ساری یہ چیزیں مانتے ہیں، اور ان چیزوں پہ علماء کرام نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا کوئی چیز ہے نہیں کہ مطلب کے طور پر علماء کرام نے طریقہ کار بھی لکھا ہے، اور الگ سے یہ بھی لکھا ہے کہ مطلب کے طور پر کس دن میں زیادہ ثواب ہے، کس دن میں کم ثواب، یہ بھی انہوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس میں دیکھیے، آپ کی امام احمد بن حنبل سے بھی مطلب مرکات میں یہ روایت کی گئی کہ وہ بھی اس کو جائز مانتے ہیں۔ ابن قیم الجوزیہ نے اس پہ بحث کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی ٹھیک ہے۔ اور جو حنفی ہیں، حنفی تو مانتے ہی ہیں، اہل احناف کے ساتھ ساتھ شواف علماء جیسے امام نووی کا میں نے ذکر کیا، حالانکہ کچھ علماء نے اس پہ اعتراضات کیے تھے، امام نووی نے ان کے جوابات شافعی علماء کے جواب دے کر کہا ہے کہ مذہب صحیح یہی ہے کہ میت کو ثواب پہنچتا ہے، اور جو نہیں مانتے وہ مذہب باطل ہے۔ اور اسی طرح مالکی مذہب وہ بھی مانتا ہے، ہاں اس میں مالکی مذہب میں امام مالک سے کچھ روایت میں اختلاف آتا ہے، لیکن مالکی جو علماء کرام ہیں انہوں نے بھی اس کا ساتھ دیا کہ ایصال الثواب کو لے کے، ٹھیک ہے، اور دیگر مسالک بھی مانتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی، اچھا، علامہ نصفی نے شرح عقائد میں لکھا فی دعاء الاحیاء للاموات نفع لهم کہ زندوں کی دعا سے مردوں کو نفع ہوتا ہے۔ امام طاووس سے روایت ہے، امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، علامہ طحطاوی جو حنفی فقہ میں انہوں نے شرح نور الاعظام میں اس کو لکھا ہے کہ زائر جو ہے وہ قبرستان جا کے ایسے ایسے کلمات پڑھے، اس کا ثواب ان کو بھیج دے۔ اسی طرح جو وہابی عالم ہے مبارک پوری صاحب تحفۃ الحوزی میں انہوں نے لکھا ہے کہ وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ مَا زَالُوا فِي كُلِّ مِصْرٍ وَعَصْرٍ يَجْتَمِعُونَ وَيَقُولُونَ لِمَوْتَاهُمْ مِن نَكِيرٍ فَكَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ الْحَافِظ شمس الدین عبد الواحد المقدسی، وہ لکھتے ہیں کہ بے شک ہر زمانے علاقے میں مسلمانوں کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ جمع ہو کر اپنے وفات یافتہ لوگوں کے لیے قرآن کی قرأت کرتے تھے۔ یہ مبارک پوری صاحب اپنے شرح تحفۃ الحوزی میں، وہ شرح ترمذی میں ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے کہ قبرستان وغیرہ جا کے وفات یافتہ لوگوں کے لیے جمع ہو کر، اجتماعی جمع ہو کر وہاں ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرے، اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا، اور تمام علماء امت نے اس کا ذکر کیا، اور کہتے کہ شمس الدین عبد الواحد المقدسی جو انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا۔ اس طرح در مختار میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ مطلب کے طور پر فی الحدیث من قرأ الاخلاص 11 مرہ ثم وہب اجر اہل الاموات اوتیا من الاجر بعدد الاموات، کہ جو قبرستان جا کے وہاں 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر اس کا ثواب پہنچاتا ہے، ان کو پہنچتا ہے، اس کو بھی ملتا ہے۔ ہاں اس میں ہے کہ جو میں نے حدیث کی، اگر کوئی کا اس میں فلاں حدیث ضعیف ہے تو ایک دو حدیث ضعیف ہونے سے ہمارا جو دلال ہے وہ وہیں پہ پھر بھی ہے، کیونکہ میں نے اس میں قرآن شریف کی آیت بھی ذکر کی ہے، میں نے بخاری مسلم ترمذی نسائی، میں نے پہلے کہا کہ صحاح ستہ میں یہ حدیث آئی ہے، بخاری مسلم کی بالخصوص ذکر کی ہے، اس کے علاوہ جامع الجوامع کنز العمار اور دیگر کتنی احادیث کی کتب میں حدیثیں آئی ہے۔ تو ایک دو حدیث ضعیف ہو تو آپ اس پہ زور لگا دیں گے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن دیگر احادیث کا کیا جواب بنے گا آپ کے پاس؟ اور جو علماء کرام نے ان احادیث پہ نظریات قائم کیے ہیں تو اس پہ آپ کیا کہیں؟ امام نووی نے اس کا ذکر کیا ہے، ابن عابدین شامی نے کیا، عبداللہ محدث دہلوی نے اس کا اقرار کیا۔ اچھا، شاہ عبدالعزیز جو ہے شاہ ولی اللہ کے فرزند، انہوں نے ذکر کیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کا اقرار کیا ہے۔ یہ تو ہے کہ یہ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں ایصال الثواب، یعنی علماء کرام نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، اور کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ جو ایصال الثواب کا انکار کرتا ہے وہ اہل بدعت میں سے ہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایصال الثواب کا نظریہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے، ایصال الثواب کا نظریہ قرآن سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے، اور ایصال الثواب کا نظریہ جو ہے اس میں کوئی اختلاف کسی عالم کو نہیں رہا ہے۔ ہاں کچھ میں نے پہلے کہا کہ معتزلہ کو لے کے، ہاں وہ الگ بات ہے کہ آج بھی کوئی بجائے علماء اسلام کی تحقیقات ماننے کے یا اپنے ہی جو مطلب کے طور پر وہابی لوگ ہیں وہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کا قول نہ مان کر معتزلی عقائد اپنانا چاہے، ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہاں جو میں نے ایک نظریہ کہا ہے کہ یہ علماء اسلام کا نظریہ ہے کہ ایصال الثواب پہنچتا ہے۔